بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوی تعلیمات اور ذرائع صحت۔ نمبر 1، مونچھیں کاٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کے بارے میں فرمایا، قص الشارب، مونچھیں کاٹنا، اور فرمایا مونچھیں خوب کترو، اور فرمایا مونچھیں اس طرح کاٹو کہ کھال نظر آئے۔ عربی کے کئی الفاظ ہیں، حف، جز اور قص، ان کے معنی ملتے جلتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ مونچھیں اس قدر تراشیں اور پست کریں کہ اوپر ہونٹ سے نہ بڑھیں اور نہ بالکل مونڈ دیں، بلکہ مونچھوں کا نشان تو رہے۔ مونچھوں کے کاٹنے کا جو صحت کا نمایاں فائدہ ہے، اس کا انکشاف سائنسی تحقیقات نے کیا ہے۔ منہ کھلنے کی جگہ لمبی مونچھوں سے گھری رہتی ہے، جس کے بالوں سے جراثیم اور باریک پیدا ہونے والے زندہ جرثومے کی بڑی تعداد چپکی رہتی ہے۔ پھر جراثیم کی یہ دنیا کھانے پینے کے ذروں کے ساتھ منہ میں جاتی رہتی ہے اور مونچھوں کے تانے بانے ڈیرے ڈالے رہتی ہے، جو زندہ جراثیم کی افزائش کے لیے سازگار ماحول ہوتا ہے، جس سے سوزش کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری چیز، دانتوں کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا، جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ پیلو کے درخت کی لکڑی سے دانت صاف کیے جائیں۔ مسواک پیلو درخت کی جڑوں یا ٹہنیوں سے تیار کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر محمد نزار کہتے ہیں، 10ویں تازہ تحقیقات کے نتائج مسواک کے بڑے فوائد انسانی صحت کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ دانتوں اور مسوڑھوں کو صاف کرنے میں اس کا بڑا کردار ہے، اور مسواک برش اور پیسٹ دونوں کا ایک ساتھ کام کرتی ہے، اور اس کے باریک ریشے دانتوں کی صفائی کے عمل کے لیے بہت موزوں ہوتے ہیں۔ مسواک کی افادیت کے کئی نئے پہلو اجاگر ہوتے ہیں، اور ٹوتھ پیسٹ کی تیاری میں بھی شامل کی گئی ہے۔ ڈاکٹر احسان شمسی رقم تراز ہیں، مسواک کا بار بار کرنا خاص طور سے ہر نماز کے وقت دانتوں کو سڑنے سے یقینی طور پہ بچاتا ہے، اور ہر وقت اس کی وجہ سے صفائی رہتی ہے، اور دانتوں اور مسوڑھوں میں تیزی سے بڑھنے والے جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز صفائی کا اور صحت کا جو ذریعہ ہے، ختنہ۔ مرد کے آلہ تناسل کی ٹوپی کو ڈھانپنے والی کھال کو کاٹ دینے کے عمل کو ختنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں اس کا حکم دیا ہے۔ میڈیکل سائنس نے ختنہ کے جسمانی صحت کے مختلف فائدے کا انکشاف کیا ہے۔ ختنہ نہ ہونے کی صورت میں آلہ تناسل کی ٹوپی پر کھال رہتی ہے، جس میں گندگی جمع ہوتی رہتی ہے، اور بیکٹیریا اور فنگس کی افزائش ہوتی رہتی ہے، جو جنسی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے، اور ختنہ آلہ تناسل کے کینسر سے بچانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ دلیل مایو کلینک میں مردوں کے ختنہ کی فصل میں ختنے کے اہم فوائد کا تذکرہ ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ذاتی صفائی میں آسانی ہوتی ہے۔ ختنہ ہونے کی وجہ سے آلہ تناسل کو دھونا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، پیشاب کی نالی میں انفیکشن کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے ابتدائی حصے میں پیشاب کی نالی کا انفیکشن بعد میں گردے کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 3، جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4،
آلہ تناسل اور اس کے سرے اور ٹوپی کی سوزش و دیگر بیماریوں سے تحفظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، آلہ تناسل کے کینسر کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ چوتھا ذریعہ صحت کا ناخن تراشنا۔ سائنسی تحقیقات نے انکشاف کیا ہے کہ ناخنوں کا نہ تراشنا اور بڑھانا ناخنوں کے نیچے میل اور جراثیم کے جمع ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، جس کے نتیجے میں بدبو اور انفیکشن ہوتا ہے۔ پھر ناخنوں کے نیچے کے جمع شدہ جراثیم بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں اور جگہ ہونے کی وجہ سے اکٹھا ہو کر کھانے کے دوران پورے انسانی جسم میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں ناخن بڑھانے سے منع فرمایا ہے، چونکہ یہ آلودگی، زہر افشانی، امراض کی فراوانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پانچواں ذریعہ زیر ناف کی صفائی۔ زیر ناف کے بال موڑنا مرد و عورت کے آلہ تناسل کے اوپر اگنے والے بال کو صاف کرنے کا عمل استحداد یا حلق العانہ کہلاتا ہے۔ علم تشریح الاعضاء کے ذریعہ پتہ چلتا ہے کہ پیشاب و پائخانہ کے راستوں سے نکلنے والی نجاستوں سے ملا ہوا حصہ ہے اور اس پر اگنے والے بال انسانی پیشاب و فضلے سے بآسانی ملوث ہو جاتے ہیں اور اس جگہ پسینہ بھی بہت ہوتا ہے اور رطوبتیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اور ذرائع صحت بتائے، اس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ جب ایک فرد صحت مند ہوتا ہے تو معاشرہ صحت مند وجود میں آتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔